اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے غزوہ احزاب کی آندھی۔ غزوہ احزاب ناظرین یہ 4 یا 5 سن ہجری میں پیش آیا اور اس جنگ کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے۔ زیادہ مشہور یہی ہے کہ 5 سن ہجری میں یہ پیش آیا ہے۔ جب بنو نضیر کے یہودیوں کو جلا وطن کر دیا گیا تو یہودیوں کے سرداروں نے مکے جا کر کفار مکہ کو نبی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کی ترغیب دلائی، وعدہ کیا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ چنانچہ ان یہودیوں نے کثیر تعداد میں ہتھیار اور رقم دے کر کفار مکہ کو مدینہ منورہ پر حملہ کرنے پر ابھار دیا۔ ابو سفیان نے مشرکین اور یہودیوں کے بہت سے قبائل کو جمع کر کے ایک عظیم فوج کے ساتھ مدینہ منورہ پر دھاوا بول دیا اور دھاوا بول کر حملہ کر دیا۔ مکے سے قبیلہ خزاعہ کے چند لوگوں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو کفار کی ان تیاریوں کی انفارمیشن دی تو آپ علیہ السلام نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے مدینہ منورہ کے ارد گرد ایک خندق کھودوانی شروع کر دی۔ اس خندق کو کھودنے میں مسلمانوں کے ساتھ خود رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام کیا۔ مسلمان خندق کھود کر فارغ ہوئے ہی تھے کہ مشرکین ایک لشکر جرار کے ساتھ ٹوٹ پڑے، مدینہ منورہ پر حلہ بول دیا اور تینوں اطراف سے کافروں کا لشکر اس زور و شور کے ساتھ امڑ پڑا کہ شہر مدینہ کی فضاؤں میں ہر طرف گرد و غبار کا طوفان اٹھ گیا۔ اس خوفناک چڑھائی اور لشکر کفار کی معرکہ آرائی کا نقشہ قرآن کریم نے یوں بیان فرمایا سورہ احزاب رکوع نمبر 2 اور پارہ نمبر 21، فرمایا کہ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنون ہنالک ابتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا۔ جب کافر تم پر حملہ آور ہوئے تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے، اور جب کہ ٹھٹک کر رہ گئی نگاہیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے اور تم اللہ پر امید کے طرح طرح کے گمان کرنے لگے، یہ وہ جگہ تھی مسلمانوں کا امتحان ہوا اور خوب سختی سے وہ جھنجھوڑ دیے گئے۔ اس لڑائی میں منافقین جو مسلمانوں کے دوش بدوش کھڑے تھے وہ کفار کے ان لشکروں کو دیکھتے ہی بزدل ہو کر پھسل گئے اور ان کے نفاق کا پردہ چاک ہو گیا اور وہ جنگ سے جان چھڑا کر اپنی گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے کی اجازت طلب کرنے لگے۔ لیکن اسلام کے پیچھے جانثار مہاجرین اور انصار اس طرح سینہ سپر ہو کر ڈٹ گئے کہ کوہ صلا اور کوہ احد کی پہاڑیاں سر اٹھا اٹھا کر ان مجاہدین کی اولوالعزمیوں اور جانثاریوں کو حیرت کی نگاہ سے دیکھنے لگیں۔ ان فداکاروں کی ایمانی جرت اور اسلامی شجاعت کی تصویر صفحات قرآن پر بصورت تحریر دیکھیے کہ اللہ رب العالمین کیا فرما رہا ہے۔ ناظرین، فرمایا کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ اور جب مسلمانوں نے کفار کے لشکر کو دیکھا تو بول پڑے کہ یہ وہ ہے جو ہمیں وعدہ دیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، اور سچ فرمایا اللہ اور اس کے رسول نے، اور اس سے انہیں نہ بڑھا مگر ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونا۔ کفار نے جب مدینے کی گرد خندق کو حائل دیکھا تو حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ یہ تو ایسی تدبیر ہے کہ جس سے عرب اب تک ناواقف تھے۔ بہرحال کفار نے خندق کے کناروں سے مسلمانوں پر تیر اندازی
بازی اور سنگباری شروع کر دی، کہیں کہیں سے کافروں نے خندق کو پار بھی کر لیا، جم کر لڑائی بھی ہوئی۔ مسلمان کفار کے اس محاصرے سے گو کہ پریشان تھے، لیکن ان کے عزم و استقلال میں بال برابر بھی فرق نہ آیا اور وہ اپنے مورچوں میں جم کر دفاعی جنگ لڑتے رہے۔ اچانک ایک دم اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح مدد فرمائی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایک طوفان خیز اور ہلاکت انگیز شدید آندھی آئی، جو قہر بن کر ناظرین غضب بن کر لشکر کفار پر خدا کی مار بن گئی۔ دیگیں جو چولہے تھے الٹ پلٹ ہو کر ادھر ادھر لڑک گئے، خیمے اکھڑ کر اڑ گئے، ہر طرف گھٹا گھوپ اندھیرا چھا گیا، شدید سردی کی لہروں نے کفار کو جھنجھوڑ ڈالا۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرشتوں کی فوج بھیج دی جن کے روب و دبدبے سے کفار کے دل لرز گئے اور ان پر ایسی دہشت اور وحشت سوار ہوئی کہ انہیں راہ فرار اختیار کرنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ رہا۔ چنانچہ لشکر کفار کے سپہ سالار ابو سفیان نے ہانپتے کانپتے ہوئے اپنے لشکر میں اعلان کرا دیا کہ راشن ختم ہو چکا، موسم انتہائی خراب ہے، یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے، لہٰذا اب مدینے کا محاصرہ بیکار ہے۔ یہ کہہ کر کوش کا نقارہ بجا دیا اور بہت سا سامان چھوڑ کر میدان جنگ سے بھاگ نکلے اور دوسرے قبائل بھی تتر بتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ گئے۔ 15 یا 24 روز کے بعد مدینہ منورہ کا مطلع کفار کے گرد و غبار سے صاف ہو گیا۔ غزوہ احزاب کی یہی وہ آندھی ہے جس کا ذکر قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے یوں فرمایا۔ سورہ احزاب ناظرین رکو نمبر 3 پارہ 21، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا۔ اے ایمان والو، اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو، جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے۔ ناظرین اس سے ہمیں کئی اسباق ملتے ہیں۔ ایک سبق یہ ملتا ہے کہ ناظرین سامنے لشکر جب ہو، سامنے جب دشمن ہو تو ہمیں پھر اپنی طاقت پر بھی غور کرنا چاہیے اور تدبیر بھی اختیار کرنی چاہیے کہ دور جدید کے اعتبار سے اسلحہ جمع کرنا، تدبیر اختیار کرنا یہ حکمت کا تقاضا ہے۔ دیکھا آپ نے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے خندق کھودنے کا مشورہ دیا تو حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس پر عمل کیا اور کفار اس سے بہت ڈر گئے کہ یہ وہ طریقہ ہے جو ہم ناواقف تھے۔ تو ہمیں جدید دور کے اعتبار سے نت نئی تدبیریں اختیار کرنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے ناظرین کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے ان جانثار صحابہ کے سامنے لشکر جرار تھا، یہودی کفار مکہ سب مل کر انہوں نے یلغار کی، لیکن آپ دیکھیں کہ مسلمان عزم و استقلال کے ساتھ ڈٹ گئے، میدان چھوڑ کر بھاگے نہیں۔ تو پھر اللہ رب العالمین نے کفار پر رعب طاری کر دیا، فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ آج بھی مدینہ منورہ میں جب آپ جاتے ہیں تو وہ جو ہے جبل صلعہ، سین لام عین، یا اسے میدان صلعہ بھی کہتے ہیں ناظرین، اس مقام پر آپ دیکھیں تو نیچے مساجد بھی بنی ہوئی ہیں اور یہی وہ مقام ہے جہاں پر جنگ احزاب یعنی جنگ خندق کا واقعہ رونما ہوا تھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار کو میدان سے اکھاڑ کر رکھ دیا اور وہ جو ہے شکست یافتہ ہو کر راہ فرار انہوں نے اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو یہی عروج عطا فرمائے، مسلمانوں کو یہی ایمانی طاقت عطا فرمائے۔ تو پھر آپ دیکھیں کہ کوئی قوت مسلمانوں کے سامنے ناظرین کھڑی ہونے کو تیار نہ ہو۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے اسلاف کی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں آج کے سبق کی جانب۔ آج کا سبق سورہ یونس آیت نمبر 83 ہے اور ناظرین یہ آیت نمبر جو 83 ہے یہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ اس کا جو سیکنڈ پورشن ہے وہ آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائے، اسکرین کے سامنے موجود ہیں۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، تو آئیے تعاوض تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ فی الارضی پڑھیں گے، وقف کی صورت میں فی الارض پڑھا جائے گا، جی مخفف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ رکنا جائز ہے۔
मुसरिफीना, वक्फ की सूरत में मुसरिफीन पढ़ेंगे। नाज़रीन आखिर में आप देखें अलामत वक्फ अंदर 83 लिखा हुआ है, आयत नंबर 83 यानी 83 यहाँ पर मुकम्मल हो रही है। कितने कलिमात हैं आइए देखते हैं। वाव एक कलमा, इन्ना दूसरा, फिरऔना तीसरा, ला चौथा, आलिन पाँचवा, फी छठा, अल अर्दी सातवां, फिर इसके बाद हु आठवां और नाज़रीन मिन नवा, अल मुसरिफीना दसवां। कुल यहाँ पर 10 कलिमात हैं। हर कलमे को अलहदा फिर मिलाकर पढ़ते हैं, बगौर मुलाजा फरमाए। व इन फ़िरऔना, फ़िरऔना में रा साकिन मा कबल फ़ा के नीचे ज़ेर, रा साकिन मा कबल हर्फ के नीचे ज़ेर हो तो रा साकिन को बारीक पढ़ते हैं, ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ते हैं, यहाँ बारीक करके पढ़ा जाएगा। व इन फ़िरऔना लआलिन फ़ी अल अर्दी, मिलाकर पढ़ने की सूरत में फ़ा के नीचे ज़ेर है, से अल अर्दी के लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। अर्दी में रा साकिन मा कबल हमज़ा पर ज़बर, रा साकिन को पुर करके पढ़ेंगे। फ़िल अर्दी यहाँ वक्फ़ करेंगे तो फ़िल अर्द पढ़ेंगे। व इन्नहु ला मिन अल मुसरिफीना, मिलाकर पढ़ने की सूरत में मिन में नून पर ज़बर है, से अल मुसरिफीना के लाम साकिन के साथ मिलाएंगे, दरमियान से अलिफ यानी हमज़ा को हज़फ किया जाएगा। मुसरिफीना में रा के नीचे ज़ेर है, रा के नीचे ज़ेर हो तो बारीक पढ़ते हैं, ज़बर या पेश हो तो पुर पढ़ते हैं, यहाँ बारीक करके पढ़ेंगे। व इन्नहु लमिनल मुसरिफीना, यहाँ वक्फ़ करेंगे तो मुसरिफीन पढ़ेंगे। नाज़रीन इंशाअल्लाह मज़ीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हमें जाना है ब्रेक की जानिब। आप कहीं जाइएगा मत, मुलाकात होगी मुख्तसर से ब्रेक के बाद। हम एक नाज़रीन व सामईन, आप देख रहे हैं कि हम आज का सबक यहाँ वाइट बोर्ड पर लिख रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इन्न फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्दि व इन्नहु लमिनल मुसरिफीन। आयत नंबर 83 इराब लगाते हैं। व इन्ना फ़िरऔन लआलिन फ़िल अर्दि व इन्नहु लमिनल मुसरिफीन। नाज़रीन व सामईन, ये आज का सबक है जो आपके सामने मौजूद है। और अब हम चलते हैं सबसे पहले अस्मा की जानिब, देखते हैं कि यहाँ पर अस्मा कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आप मुलाहिज़ा फरमाए नाज़रीन कि पहला इसम है फ़िरऔन, दूसरा इसम है आलिन, तीसरा अल अर्द, चौथा हु ज़मीर, पाँचवा मुसरिफीन। पहला फ़िरऔन, और दूसरा आलिन, दूसरा है आलिन, और तीसरा अल अर्द, चौथा हु ज़मीर। जब हम हु ज़मीर कहते हैं तो उसमें खड़ा उल्टा पेश भी मुराद हो सकता है और पेश भी मुराद हो सकता है, तो हम दोनों लगा देते हैं। नंबर 5 अल मुसरिफीन। चलें जी, ये हो गए 5 अस्मा। अब हम देखते हैं नाज़रीन कि अफ़ाल कितने हैं, कौन कौन से हैं। तो पहला फ़ेल मुलाहिज़ा फरमाए ना, बल्कि यहाँ पर कोई फ़ेल मुझे नज़र नहीं आ रहा, कोई एक फ़ेल भी यहाँ पर नहीं है। तो चलते हैं अब हम हुरूफ़ की जानिब। वाव पहला हर्फ है, इन्ना दूसरा, ला तीसरा, फ़ी चौथा। अच्छा जी, वाव गुज़र चुका है नंबर 1 में, इन्ना नंबर 2 में गुज़र चुका है, ला नंबर 3 में गुज़र चुका है, तो पाँचवा है मिन। पहला वाव, दूसरा इन्ना, तीसरा ला,
چوتھا فی اور پانچواں من۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھیے کہ 5 اسماء اور 5 حروف، تو کل 10 کلمات ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں تحقیق اور ترجمے کی جانب۔ فرعون، یہ ناظرین آج کل جتنے اسباق ہمارے چل رہے ہیں تو اس میں فرعون بار بار ریپیٹ ہوا ہے، کیونکہ جہاں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے تو پھر مقابلے میں جو فرعون تھا اس کا ذکر ضرور آتا ہے۔ تو ناظرین، یہ فرعون کسی بادشاہ کا نام نہیں ہے، کسی حکمران کا نام نہیں ہے، بلکہ فرعون جو ہے یہ مصر کے بادشاہوں کا لقب ہے۔ جیسے آپ جانتے ہیں ناظرین کہ جو ہے وہ قیصر کے روم کے بادشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا، ان کا لقب تھا۔ ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ ایسے مسلمانوں میں جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کو سلطان یا سلاطین جمع کے طور پر کہا کرتے ہیں۔ اور ناظرین، انگریزوں کے یہاں جو بادشاہ گزرے تو ان کو جارج کہا جاتا تھا۔ تو یہ عام طور پر القاب ہوتے ہیں۔ تو یہ فرعون بھی لقب تھا، فراعین اس کی جمع ہے، لیکن اب یہ مشہور ہو گیا، جڑ گیا رامسیس ثانی۔ اب اس کے اور نام بھی روایات میں درج ہیں، لیکن رامسیس ثانی وہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آیا تھا، یہ اس کے ساتھ اب جڑ گیا ہے۔ تو فرعون ایک فرعون، فراعین بہت سے فرعون، اور یہ فرعون عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، یہ فلاں بندہ تو فرعون بنا ہوا ہے، یعنی بڑا متکبر بنا ہوا ہے، تو یہ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 2، عالن۔ عالن ناظرین اس کا معنی اپنے آپ کو بلند سمجھنے والا، اپنے آپ کو بلند سمجھنے والا، اپنے آپ کو بہترین سمجھنے والا۔ تو اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیونکہ عالن علو سے ہے، بلندی سے ہے، تو عالن اپنے آپ کو بلند سمجھنے والا، بہت برتر سمجھنے والا، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ متکبر، تکبر کرنے والا۔ تو یہاں پر عالن سے مراد تکبر کرنے والا۔ اس کے بعد ہے ارد۔ اچھا، عالن جو ہے یہ اس میں فاعل کا صیغہ ہے، تکبر کرنے والا، بلند سمجھنے والا، اپنے آپ کو اونچا کرنے والا۔ اس کے بعد ہے ارد۔ ارد کہتے ہیں زمین کو۔ بہت سے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ ارد جو ہے یہ اسم جنس سے، جب ہم اسم جنس کہیں گے تو اسم جنس واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے، واحد اور جمع دونوں کے لیے یوز ہوتا ہے۔ تو اسی لیے قرآن کریم میں ناظرین تقریباً جہاں بھی میں نے پڑھا تو ارد استعمال ہوا، ارادن استعمال نہیں ہوا، بطور جمع استعمال نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ کہ زیادہ بہتر یہی کہ یہی کہا جائے کہ یہ اسم جنس ہے۔ اور اگر یہ بھی کہا جاتا ہے، بہت سے ائمہ یہ کہتے ہیں کہ یہ واحد ہے، اس کی جماعتی ارادن، تو ارد زمین، ارادن بہت سی زمین ہے۔ اردو میں ہم ارض اور اراضی کہتے ہیں، دوات کو اردو میں زوات پڑھتے ہیں، تو ارض اور اراضی، تو ارض ایک زمین، اراضی بہت سی زمینیں۔ جہاں پر اردو میں ڈاکومنٹیشنز ہوتی ہیں تو وہاں پر اراضی فلاں کی کتنی اراضی ہے، تو یہ عام طور پر کہا جاتا ہے، ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو ناظرین تو ہو کی شکل میں، اور بعض اوقات ہی کی شکل میں بھی ہوتی ہے، تو جیسے بھی علیہ، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے، ہوا ہو یہی، اس کا معنی ہوگا وہ اس اس۔ اس کے بعد ہے مصرفین، دو جمع آتی ہیں، مصرفین اور مصرفون، مصرفین اور مصرفون دو جمع آتی ہیں۔ اور ناظرین مصرف اس کا مصدر ہے، مصرف اس میں فاعل کا صیغہ ہے مفعول کے وزن پر۔ اس میں فاعل وہ اسم جس میں فاعلیت والا معنی پایا جائے، آخر میں ترجمے کے آخر میں والا، والے، والی ہو تو یہ عام طور پر اس میں فاعل کا ترجمہ ہوتا ہے۔ تو مصرف اسراف کرنے والا، اور مصرفین اور مصرفون اسراف کرنے والے۔ ناظرین اسراف اس کا مصدر ہے جو کہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے ناظرین اعتدال، اچھا ایک ہوتا ہے بخل یا کنجوسی، ایک ہوتا ہے اسراف، اور ایک ہوتا ہے درمیانی اعتدال۔ تو بخل کنجوسی تو یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا ہو وہاں پر خرچ نہ کرے، اور اسراف یہ ہے کہ جہاں پر خرچ نہ کرنا ہو وہاں پر بے تحاشا خرچ کرے، اور اعتدال یہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا ہو وہاں کرے، جہاں نہ کرنا ہو وہاں نہ کرے، یہ اعتدال ہے۔ اسلام نے اعتدال کو میانہ روی کو پسند فرمایا ہے۔ اس کے بعد ناظرین چلتے ہیں حروف کی، یعنی واو کا معنی اور، انا حرف تحقیق جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، کلام کو محقق کرتا ہے، تحقیق پیدا کرتا ہے، اس کا معنی بے شک ہے تحقیق، لا یہ تاکید کے لیے آتا ہے، اس کا معنی البتہ جو ہے یا ضرور، البتہ یا ضرور اس کا معنی ہوتا ہے، فی کا معنی میں، اور من کا معنی ہے سے، اور عام طور پر من و عن ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، من و عن۔ ناظرین و سامعین یہاں پر آپ دیکھیں کہ
کل 10 کلمات ہیں، اور 10 کلمات میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل 4 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر آپ اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اس میں فرعون، نمبر 2 ارض اور اراضی، اور نمبر 3 مسرفین میں اسراف، اور نمبر 4 من میں منوعان۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلامیات کیسے بنا کرتے ہیں ملاحظہ فرمائیں۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا و ان، فا را زیر فر، عین واو زبر عون، نون زبر نا فرعون، لام زبر لا، عین الف زبر ع، لام دو زیر لن، لعال، فا لام زیر فل، حمزہ را زبر ار، تا زیر ضی، فی الارض، یہاں وقف پڑھیں گے تو فی الارض پڑھیں گے۔ واو زبر وا، حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ہا الٹا پیش و انہ، لام زبر لا، میم زیر مین، نون لام زبر نل، میم سین پیش مست، را زیر ری، فا یا زیر فی، نون زبر نا، لمن المسرفین، یہاں وقف پڑھیں گے تو من المسرفین پڑھیں گے، لمن المسرفین پڑھیں گے۔ ناظرین انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہے بریک کی جانب، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور ناظرین ہم تلاوت کریں گے۔ سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے حدر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب، تفہیم القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور انا تحقیق، فرعون فرعون، لا البتہ، عالن سرکش متکبر، فی میں الارض زمین، وا اور انا تحقیق ہو وہ، لا البتہ، من سے، المسرفین حد سے بڑھنے والوں۔ ناظرین آئیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ۔ اور بے شک فرعون زمین میں متکبر تھا، اور وہ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا۔ ناظرین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ، چلتے ہیں تفسیر کی جانب۔ ہم ناظرین یہاں تک آپ کی خدمت میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوا، ڈیٹیل ہم عرض کر چکے ہیں۔ تو جب وہ ناظرین جادوگروں نے دیکھا کہ ہم نے جو دکھایا وہ سب جادو تھا، ہم ایکسپرٹ ہیں، اس سے بڑھ کر جادو ہو نہیں سکتا، لیکن سامنے جو یہ موسیٰ علیہ السلام دکھا رہے ہیں یہ جادو نہیں، یہ کوئی کرشمہ ہے، یہ کوئی آسمانی چیز ہے۔ تو انہوں نے پھر رجوع کیا اور یہ کہا کہ آمنا برب العالمین، ہم ایمان لائے رب العالمین پر، جو موسیٰ کا اور ہارون کا رب ہے، اور سب کے سب سجدے میں گر پڑے۔ اب ناظرین ہوا یہ کہ فرعون نے آیت نمبر 124 سورہ الاعراف پارہ 9، اس نے کہا کہ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، کہ قسم ہے کہ میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، پھر تم سب کو میں سولی پر چڑھا دوں گا۔ ناظرین و سامعین، قالوا انا الی ربنا منقلبون، انہوں نے کہا کہ بے شک ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ انہوں نے کوئی اور چیز نہیں کہی، بلکہ ان جادوگر جو اسلام میں داخل ہو چکے تھے، آیت نمبر 126 یہ دعا کی، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں مسلمان اٹھانا۔ ناظرین و سامعین یہ وہ مقام صبر تھا جو انہوں نے اختیار کیا تھا۔
اور یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب یہاں پر ایک ہمیں ترغیب دی جا رہی ہے کہ جب کوئی مصیبت پریشانی آ جائے تو اول تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ مولا جو مصیبت میں سہ نہیں سکتا وہ مجھ سے دور فرما، مجھے نجات عطا فرما. لیکن پھر بھی آ جائے تو اسے اپنے اعمال کا کیا کردہ سمجھیں اور پھر اس میں اللہ کی بارگاہ میں معافی بھی مانگیں، توبہ بھی کریں کہ آئندہ مجھ سے گناہ ہم نہیں کریں گے، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. اور ساتھ میں ناظرین اس مصیبت کے دفعے کے لیے بھی دعا کرے، لیکن صبر بھی مانگے کہ اے ہمارے رب ہمیں صبر عطا فرما اور ہمیں جب اٹھانا تو اس حال میں اٹھانا کہ ہم مسلمان ہوں. ناظرین صبح کے وقت یہ جادوگر جو خوش نصیب تھے، صبح کے وقت کافر تھے لیکن شام کے وقت یہ سب کے سب مسلمان ہو چکے تھے. اور یہ بھی کہا گیا کہ اس روز ان جادوگروں کے ساتھ 6 لاکھ آدمی ایمان لے آئے تھے. اور اس کے بعد پھر فرعون نے ان کے ساتھ بڑا برا کیا ناظرین، اور انہیں سولی پر چڑھا دیا گیا. اور پھر یہ واقعہ یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اور بھی پھر آگے واقعات ہیں، لیکن جتنا ان آیات کریمہ میں ناظرین جو تقاضا تھا کہ میں ذکر کروں، آپ کی خدمت میں عرض کروں، اتنا میں نے عرض کیا ہے. اب اس میں پھر ایک چیز اور بھی ہے، ایک اعتراض یہ آتا ہے کہ معجزے کا جادو سے مقابلہ کرنا کفر ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کیسے کہا کہ پہلے تم دکھا دو، پہلے تم کر لو؟ یہ کس طرح یعنی کفر کا حکم دیا؟ تو اس کا جواب یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو لاٹھیاں اور رسیاں پھینکنے کا اس لیے حکم دیا تھا کہ لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ جو کچھ جادوگروں نے پیش کیا وہ عمل فاسد اور سعی باطل ہے. اور جادوگروں کا یہ عمل موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے اظہار کا ذریعہ بنا. خلاصہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو فی نفس ہی جادوگروں کا عمل مطلوب نہیں تھا، بلکہ ان کا عمل اس لیے مطلوب تھا کہ وہ ان کے عمل کی ناکامی اور نامرادی اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے اظہار اور سرفرازی کا سبب بنے. ناظرین انشاءاللہ آج کی جو آیت کریمہ ہے آیت نمبر 83، اس کی تفسیر انشاءاللہ ہم کل عرض کریں گے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا. چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب. قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے. دنیا بھر سے ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبر ڈسپلے ہیں. آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے اٹھائیے اپنے فون اسٹائل کیجیے، نمبرز کو جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو. دیکھتے ہیں لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کہاں سے؟ جی چکوال سے. جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے. جی مفتی صاحب ہم نے وہ جگہ دیکھی تھی مدینے میں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تعالیٰ بار بار دکھائے. بار بار ہاتھ میں آمین 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 آمین. سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. صدق اللہ العظیم. اچھا باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا، وَإِنَّا فِرْعَوْنَ نہیں وَإِنَّ فِرْعَوْنَ، کیونکہ نون پر فقط زبر ہے، اسے بغیر کھینچے پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے. جی سنائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور بے شک فرعون زمین میں متکبر تھا اور وہ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. اچھا انہو و انہو میں ہو الٹا پیش ہے نا ہاں پر، اس لیے اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹا ٹھیک ہے؟ اماں کیسی ہیں؟ خیریت سے ٹھیک ہے؟ بیٹا مجھے ایک دعا کرانی ہے. میرا پوتا جیسے بائک کا پوتا، اس کے گلے کا آپریشن ہوا ہے، 18 دن میں اتنا گٹھا بڑا نکلا تھا، اس کے لیے جا دعا کرائیں. آپریشن تو ہو گیا، اللہ صحیح کرے. سب مل کر دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اماں کے پوتے کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. میں پڑھتا ہوں، آپ اس سے دہرا لیجیے ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. بہت بہت شکریہ اماں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میری بہن سبق و ترجمہ سنائیے. جی اچھا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ
ضلال في الأرض وإنه لمن المسرفين. ترجمہ: بے شک فرعون زمین میں متکبر تھا اور یقیناً وہ حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. جزاک اللہ خیر، بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام انکل، میں اقصیٰ نوابشاہ سے. جی بیٹا، سبق و ترجمہ سنائیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ. اور بے شک فرعون زمین میں مقتدر تھا اور وہ پکی حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. زمین میں متکبر تھا اور وہ یقیناً حد سے بڑھنے والوں میں سے تھا. باقی ماشاءاللہ آپ نے صحیح پڑھا بیٹا. لعالن، الف عین الف، یہ الف مدہ ہے نا، اسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے. باقی ماشاءاللہ آپ نے بہت خوبصورت انداز میں پڑھنے کی کوشش کی. اللہ رب العالمین آپ کو اور اچھا پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سے پہلے 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں. فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا QSAS@ARYQTV.tv. اور یوٹیوب پر آپ اسے قرآن سنیے اور سنائیے کے نام سے ڈیٹ بائی ڈیٹ سرچ کر سکتے ہیں. اور آپ خود بھی ناظرین اس کو دیکھیے، مستفیض ہوں اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے. ایک فرد بھی اگر اس قرآن سے وابستہ ہو گیا تو اس کی دنیا اور آخرت تو سنور جائے گی، لیکن وہ آپ کی دنیا اور آخرت کو سنورنے کا بھی سبب بن جائے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے. پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.